السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. آج 23واں اور 24واں جز پڑھا گیا تراویح میں، اور اس سے پہلے سورہ یاسین شروع کی تھی جو تقریباً غالباً کچھ آیات پہلے ہیں 23ویں جز سے 22ویں جز کے آخر میں. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، کو پڑھنا چاہیے، پورا قرآن پڑھنا چاہیے. سورہ یاسین کی اپنی برکات ہیں، ہر آیت کی اپنی برکتیں ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ ذکر کیا جب کسی قوم کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 انبیاء بھیجے مسلسل، 1 2 3. وَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیسرے نبی سے ان کو قوت بخشی. قوم نے انکار کیا. یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 20 ہے، بڑی عجیب ہے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ شہر کے ایک دور کے حصے سے، بالکل اقصی المدینہ، اس کا جو پرلا سرا ہے نا، آخر کا حصہ، وہاں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ میری قوم رسولوں کی بات مان لو، ان کی اطاعت کر لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے، صحیح راستے پہ بھی ہیں. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا. اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے، نہ وہ مجھے چھڑا سکے. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر ایسا کروں گا تو بہت یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو. پوری تقریر کر دی ان صاحب نے، لیکن ایسی تفکر کر رہا تھا. وجاء من اقصى المدینہ، دور سے آیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے نہیں مانتے، دوسرے مانتے ہیں. اپنے نہیں سنتے قریبی، لیکن کہیں سے کوئی شخص وہ سن لیتا ہے اور وہ مان جاتا ہے. اور یہ چیز سبحان اللہ ایسی، کبھی ساتھی ہوتے ہیں نا قریب کے، ان کو آپ سالوں سال ایک بات بتاتے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے. کوئی ایک میسج آتا ہے دنیا کے کسی دوسرے کونے سے کہ جی ہم ساری خاندان بیٹھ کر آپ کی جمعے کا بیان سنتے ہیں اور مسلسل سنتے ہیں، کبھی قضا نہیں ہوتی، اور ہماری زندگی بدل گئی ہے، ہمارے خاندان بدل گئے ہیں. اور اس طرح میں سوچتا ہوں اللہ اکبر، اللہ کی شان، اللہ نے ہدایت کا کیا نظام بنایا ہوا ہے، رائٹ، آج کل کے اس دور میں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، قریب کے ساتھیوں سے میری ایک تفکر کا ایک مقام ہے کہ وہ جیت گیا، ہم ہار گئے، اپنے ہار گئے، دوسرے جیت گئے، رائٹ. اور کیسے جیتے ہیں؟ اس نے ساری تقریر کی نا، دور سے آیا، جب قریبی نہیں مان رہے تو اس نے کہا تم بھی مان جاؤ، کیا کر رہے ہو. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے، جب اس کی موت آئی تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تھا اصل میں. تو اسے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. اور وہ برزخ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کیفیت تھی، اس نے جو کیفیت کا اظہار کیا برزخ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا. قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے
کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے کس طرح سے مجھے معاف کر دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ تو عقل مند تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو بات بتائی جائے وہ سن لے اور اس پہ عمل کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم محروم رہ جائیں اور کوئی اور بازی لے جائے۔ سورہ یاسین ہی میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، جنت میں آیت نمبر 58 میں، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کیا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے رب کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ اور جو نہیں مانیں گے انہیں کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، میں نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا، تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے۔ اور آگے چل کے الْيَوْمَ نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ یہی مضمون آگے چل کے بھی آئے گا۔ آج اللہ تعالیٰ منہ کوئی نہیں بول سکے گا، ہاتھ بولیں گے، ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ آگے سورہ صافات کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالی بھی اسی طرح قیامت کے دن کا ذکر فرما رہے ہیں کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کو بھی۔ ازواج ویسے تو جوڑے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ بے معنی ساتھی۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فہدوہم الی صراط الجحیم، پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ، اور پھر ایک دم سے وقفوہم، ٹھہرو، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ یہ قیامت کے منظر آپ پڑھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر تو دل کانپ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ مجھے ان سب مناظر سے، ان سب واقعات سے گزر کے جانا ہے، کوئی بھی، نو ایکسیپشن، ہم سب جائیں گے، ہم سے قیامت کا منظر ہم سب کے سامنے ہوگا، میرے بھی، آپ کے بھی۔ انسان کا دل کانپ جاتا ہے اگر انسان قرآن کو دل کی آنکھوں سے پڑھے، تھوڑا سا تفکر کے ساتھ، کچھ استحضار کے ساتھ، اس طوطے کی طرح نہ پڑھے، بہت خطرناک ہے۔ اور صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے دل سے کہ اللہ رحم کرنا، اللہ رحم کرنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ نہیں بچ سکتے، ورنہ اتنا خطرناک ہے قیامت کا دن، عدالت لگے گی نا اس دن۔ وقفوہم انہم مسئولون، ان ادھر ٹھہراؤ، روکو انہیں، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ ما لکم لا تناصرون، کیوں، تمہیں کیا ہوا، تم آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ پہلے تو بڑے دوست بن کے بڑے پلاننگ کرتے تھے، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ شیطانی چیزیں کرتے تھے، آج کیوں نہیں مدد کر رہے ایک دوسرے کی؟ یہ جو اس طرح کے جو آیات ہیں نا، جس میں یعنی ایک بڑی سرکاسٹک قسم کے کامنٹس ملیں گے، دل چیر دیں گے لوگوں کے۔ بل ہم اليوم مستسلمون، ان کی بجائے آج تو یہ سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، آج تو کوئی اکڑ پن نہیں ہے، سارے ایسے کھڑے ہیں مجرم۔ آگے سورہ صاد ہے، آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ و تعالی آدم علیہ السلام کا قصہ ایک دفعہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، کئی دفعہ اس کی تکرار ہوئی ہے قرآن میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف کانٹیکسٹ میں، اور ہر جگہ ایک نیا فلیور ہے، ایک نیا رنگ ہے اس کا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس
جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تم نے تکبر سے کام لیا یا کوئی بہت اونچے بن گئے ہو، بڑے اونچے شخص بن چکے ہو، سنتے نہیں ہو، بہت بڑے ہو گئے ہو، سنتے نہیں ہو؟ کس چیز نے روکا؟ سبحان اللہ، اس کا تو دماغ خراب ہو چکا تھا اس وقت، ابلیس کا۔ اللہ سے آرگیومنٹ شروع کر دی، قال انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، اس لیے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آپ نے ان کو مٹی سے بنایا، آگ تو مٹی سے بہتر ہوتی ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ اتنا خطرناک نعرہ ہے، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اس سے زیادہ ہے، اس کے فضائل زیادہ ہیں، یہ تو فضیلت میں کم ہے، میں بڑا ہوں۔ اکثر لوگوں کے نعرے آپ کریں جو آپ نے کرنا، میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اینتھ ٹائم اس پچھلے 5 6 7 8 دن کے اندر بتا چکا ہوں، ہر بندے کا مزاج ہوتا ہے، ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے استعداد مختلف رکھی ہوتی ہے، مزاج بھی مختلف بنائے ہیں، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ رنگ ہے۔ ایک گارڈن کے اندر ایک ہی سارے سرخ رنگ کے پھول ہوں گے تو گارڈن اچھا نہیں لگے گا، کوئی سرخ ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سفید ہے، یہ سارے مل کے ایک باغ بناتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ نے مزاج بنائے ہیں۔ لیکن یہ کہ میں جو کر رہا ہوں بس وہی سب کچھ ہے، انا خیر منہ، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ اور اس سے پیچھے کہ استکبرت ام کنت من العالین، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دیتے ہیں نا، کسی قسم کی، کسی بھی قسم کی، وہ انسان کا مال ہو، کوئی سٹیٹس ہو، یا علم ہو، یا کوئی اور کسی بھی قسم کا سٹیٹس ہو، یہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کا نفس اگر قابو میں نہ آئے تو پھر اسی طرح کے نعرے لگاتا ہے۔ کیا بہت اونچے شخص بن چکے ہو، ام کنت من العالین، بہت بڑے بن گئے ہو تم، کہ تم نے میری بات ہی نہیں سنی۔ یہ سب تفکر کی باتیں ہیں۔ اس کو کس شیطان نے بھٹکایا تھا؟ ابلیس کو۔ وہ اپنا نفس تھا اس کا، اور ہمارے اندر بھی ایک نفس بیٹھا ہوا ہے جو شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، تو اس پہ ایک نظر رکھنی چاہیے ہر وقت، اور اس کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ کسی نہ کسی ناپے سے باہر ہونا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کل یا پرسوں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عاقبت کس کے لیے ہے؟ کیا لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کون ہے حافظ؟ ہاں یہی ہے نا، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، عاقبت انہی کے لیے ہے جو دنیا میں کوئی ہائی سٹیٹس نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے میرے آگے پیچھے لوگ پھریں، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ مجھے میری خدمت کرتے پھریں آگے پیچھے، چاہتے نہیں ہیں، وہ اندر دل میں ان کے نہیں ہوتا، اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں کسی قسم کا۔ یہ نفس انسان کا جو ہے نا، یہ بہت بہت ہی خطرناک ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے رب کو بری نہیں سمجھتا کسی بھی چیز سے۔ سیدنا یوسف کہہ رہے ہیں، اللہ نے کوٹ کیا ان کو، میں اپنے نفس کو کسی بلیم سے بری نہیں سمجھتا، میں نہیں کچھ کہتا کہ میں بڑا پاک باز انسان ہوں، کیونکہ نفس تو ہے ہی ظالم، امارۃ بالسوء ہے، ہر بری بات کے اوپر رغبت دلاتا ہے، اللہ یہ کہ کسی پہ اللہ کا، میرے رب کا رحم ہو جائے وہ بچ جاتا ہے، ورنہ نہیں بچ سکتے۔ کیا ہوا؟ یہ نعرہ لگا، انا خیر منہ قال فاخرج منها فانک رجیم، چلے جاؤ تم مردود ہو۔ سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بہت دفعہ آ چکی ہے قرآن میں کئی دفعہ، ہم نے ایک دن تو اس کا تکرار 2 آیات اس کے ہم نے کور کی تھی، اور بھی اس کے بعد بھی آتی رہی، میں نے اس کو جانتے بوجھتے کور نہیں کیا کیونکہ مضمون ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو منیب یعنی اس کی طرف لو لگا کے دعائیں مانگتا رہتا ہے، اور جب ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل، اور جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا۔ وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله، اور اللہ کے ساتھ شریک گھڑ لیتا ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، کہہ دو کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ وہی میں بار بار
اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کراتا ہوں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو دعائیں مانگتے ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے ایسے دعائیں مانگتے ہیں، بچہ ٹھیک ہوتا ہے، بس ختم، پھر اکڑ میں آ جاتے ہیں۔ بار بار قرآن اس کو یاد کراتا ہے، یعنی کیوں نہیں ہر وقت اللہ کو پکارتے رہتے، کیوں نہیں ہر وقت دل جھکے رہتے۔ اگلی آیت میں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ علم والا انسان ہے۔ علم والا انسان یہ ہے جس کو اپنے رب کی خشیت ہے اس کے دل میں۔ پیچھے گزری تھی آیات پچھلے صورتوں میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ انہی کے دل میں رب کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ علم والا شخص، یہ جو شخص جس کے بارے میں بات کی، جس کو جب مصیبت آتی ہے دعائیں کرتا ہے، نعمت آتی ہے بھول جاتا ہے، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اپنی رب کی رحمت کا امیدوار ہے، ایک خوف اور امید کے درمیان زندگی گزار رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہیے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہ کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یہ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 16 سورۃ الزمر میں آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک تذکرہ فرما رہے ہیں کچھ لوگوں کا۔ فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ، جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگیں اور انہوں نے اللہ سے لو لگائی، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، تو لہٰذا میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں جو بہترین بات ہوتی ہے پھر اس کی اتباع بھی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اولئک ھم اولو الالباب، یہی عقل والے لوگ سنتے ہیں اور مانتے ہیں، صرف سن کے ایک کان سے سن کے اسی سے نکال نہیں دیتے، اپنی زندگیوں میں لے کر آتے ہیں جو بات سنتے جاتے ہیں۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا، نور میں آ چکا، کیا ان سخت دل لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ پتہ نہیں کون ہے یہ لوگ۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے رب کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں قرآن سن کے، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد میں متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے کر آتا ہے، اور اسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پہ نہیں لا سکتا۔ ہاں، آگے سورۃ الزمر میں آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
بالکل یا اللہ آپ کافی ہیں ہمارے لیے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو بھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن کے بارے میں اس نے موت کے فیصلے کر لیا اس پر موت کو چھوڑ دیتا ہے، اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک موقع دے دیتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ سب کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب رات کو انسان سوتا ہے اس وقت بھی ٹیمپوریریلی وقتی طور پہ روح قبض ہو جاتی ہے، اسی لیے رات جو ہے نیند جو ہے وہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے لیکن بہن ہے، اس کی بہن ہے۔ انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے جب انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا وقت آ جاتا ہے میں اپنے پاس لے لیتا ہوں، جس کا بھی وقت نہیں آیا ہوتا اس کو واپس کر دیتا ہوں، لیکن پھر ایک دن آئے گا، ایک وقت مقرر تک چھوڑتے ہیں، پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بلا لیں گے اپنے پاس۔ جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور سورۃ زمر کی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی قیامت کے دن۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا۔ عدالت ہے، گواہی ہو رہی ہے، وٹنسز آئیں گے، سارے نبی بھی گواہی دیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان بالکل برحق فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نہیں، قیامت کے مناظر دل کو ہلا دیتے ہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ لوگ کرتے رہے اللہ اسے بخوب جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک کافر اور ایک مومن۔ مومن بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کا ذکر کیا ایکچولی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، دونوں کے لیے ساقا یا سیقو، یعنی سیقا کا لفظ استعمال کیا، ہانکا جانا، جس طرح جانوروں کو ہانکتے ہیں نا چلانے کے لیے، تو دونوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے بھی، لیکن دو طریقے۔ اصل میں بات یہ لے کے جایا جانا، ٹو ڈرائیو، انگلش میں کریں گے ٹو ڈرائیو somebody towards something، تو ان کو بھی سیقا کا لفظ استعمال، وہ بھی سیقا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے جس طرح علماء نے کہا کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیچھے سے بکریوں کو ڈنڈے لے کے کریں، دوسروں کو آگے سے چارہ دکھائیں، رغبت دلائیں، آجو آجو آجو، اس کو بھی لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو ایک کو ہانکا جائے گا اور دوسروں کو جنت کی رغبت کے ساتھ لے کے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جن لوگوں نے کفر اپنایا انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا۔ یہاں بھی سب گروہ بن جائیں گے، دنیا میں بھی جماعتیں ہوں گی، قیامت میں بھی جماعتیں ہوں گی۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب ان کے پاس پہنچ جائیں گے جہنم کے پاس تو ان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور اس کے محافظ خزانچی ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں تلاوت کر کے سناتا، رب کی آیتیں پڑھ کر سناتا؟ یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتا، کوئی نہیں آیا، کسی نے نہیں بتایا۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیات بے شک، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر سے کام لیتے تھے۔ اور پھر وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جنہوں نے اپنے رب سے تقوی کا معاملہ رکھا انہیں بھی جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے کے جایا جائے گا۔
جیسے میں نے کہا رغبت دلا کے آ جاؤ ویلکم. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے. وفتحت ابوابها، یہ بھی قرآن کی ایک بلاغت ہے. وہاں تھا حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابها، یا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها. یہ حافظ کا امتحان ہے. یہ واہ جو ہے نا حالیہ ہے، اس حال میں کہ جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، ویلکم کر رہے ہیں نا. وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور وہ اس کا داروغہ خزانچی جنت کا کہے گا سلام علیکم، سلام کرے گا. طب تم لٹرلی اچھے رہیں، تم اچھے رہیں. لیکن اگر اپنی زبان میں بات کریں گے تو کہے گا شاباش، ویل ڈن. فادخلوها خالدین، اب جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں. اور یہ جنتی وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، یہ جنتی کہیں گے کہ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا جس نے اپنے وعدے کو ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہم اس سرزمین کا ایسا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہترین انعام ہے ان نیک عمل کرنے والوں کا. سورہ غافر آیت نمبر 60، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. میرے سے دعا کیا کرو. ابھی کل پرسوں مجھے کسی نے میسج کیا، اللہ میری تو سنتا نہیں ہے، آپ کی سنتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کر لیں. میں نے کہا خدا کے بندے، اللہ سب کی سنتا ہے. کیسی بات کرتی ہے، کیوں نہیں سنتے؟ بندے نہیں ہیں اللہ کے، سارے اللہ کے بندے، میں بھی آپ بھی، سب کے سنتے ہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کیا کرو، میں دعائیں قبول کروں گا. اور جو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اور یہ دعا کے نتیجے میں ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا، کیا تکبر ہے تمہیں؟ کیسا تکبر ہے تم کو؟ مجھ سے مانگتے نہیں ہو، کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بہت اونچے ہو گئے ہو کیا؟ بے نیاز ہو گئے ہو؟ محتاج نہیں ہو میرے ابے؟ کہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے دعا مانگو میرے بندوں، میں دوں گا، میں قبول کروں گا. لیکن نہیں مانگو گے تو تکبر کر رہے ہو، تم ذلیل ہو جاؤ گے، جہنم میں داخل ہو گے. آگے سورہ فصلات ہے آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی مضمون جو سورہ یاسین میں بھی آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے تھے دنیا میں. وقالوا لجلودہم، تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے یہ لوگ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ یعنی ہم تمہارے مزے کے لیے کرتے تھے، آنکھ تمہاری مزے کے لیے تو دیکھتے تھے بے حیائی کی چیزیں، زبان تمہارے مزے کے لیے تو سب کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، غیبت کرتے تھے، بے حیائی کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، تمہاری مزے کے لیے تو کرتے تھے. شرمگاہ تمہارے مزے کے لیے تو ہم غلط طریقے سے تمہاری خواہش پوری کرتے تھے. لما شہدتم علینا، تم نے آج ہمارے خلاف گواہی دے دی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون، وہ کہیں گے، سارے کھال گئے گی پورے جسم کی، کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی کے طرف تمہیں واپس لے کے جایا جا رہا ہے. یعنی اللہ نے حکم دیا بولو. جس طرح زبان گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، بولتا ہے، اس طرح یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، بولے گا، کہیں گے بولو. اللہ تعالیٰ کہیں گے بولو، گواہی دو. وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں، تمہاری کھال تمہارے خلاف گواہی دیں. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون،
تمہارا گمان تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم نہیں ہے؟ سب پتہ ہے اللہ کو کیا کر رہے ہو، اکیلے میں جو اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر کرتے ہو لاک کر کے کمرے، سب پتہ ہے، اس سے چھپ ہی نہیں سکتے. یہ اس کو کہاں سب کچھ آنکھوں کو کہیں رکھا ہو، کان کو کہیں رکھا ہو، زبان کو کہیں رکھا ہو، چلو میں گناہ کرنے لگا. کہتے تمہیں پتہ، تم لگا تھا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلے گا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اپنے رب کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کر دیا. جب تمہیں استحضار نہیں تھا نا اللہ کا، جب تم گناہ کر رہے تھے، اسی گمان نے کہ اللہ جیسے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اسی گمان نے تمہیں برباد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو بالکل نقصان میں، خسارے میں. اور جو جمع رہتا ہے بھائیوں، جو جمع رہتا ہے ساری زندگی جمع رہتا ہے، مشکل کام ہے. یہ نفس جیسے بتایا نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے. اللہ کا رحم مانگتے رہتے ہیں. ایک جنگ میں جو لڑتا رہتا ہے اپنے نفس سے، شیطان سے، استقامت کے ساتھ. استقامت اتنے سے لوگ ہوتے ہیں استقامت والے، اتنے سے. لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. کیا مطلب ہمارا رب اللہ ہے؟ بس یہ کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ نہیں، اللہ کو رب مان کے جو چلے. ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ جمے رہے، اس کے اوپر ثابت قدم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یا دنیا میں بھی ہوتے ہیں یا موت کے وقت ہوں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ یہ کہیں گے نہ کوئی خوف دل میں لے کے آؤ، نہ کسی بات کا غم کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. قیامت، اب سوچیں موت ہے، بندے کی آ رہی ہے، اور یہ بندہ جمع ہوا ہے، قیامت موت تک جمع ہوا ہے، نہیں ہلا. کبھی پھسل گیا تو کھڑا ہو گیا، استغفر اللہ، توبہ کی، چلتا رہا. جب موت کے وقت فرشتے آئیں گے، ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے، دوست تھے، اور آخرت میں بھی رہیں گے. کیا موت آئے گی اس بندے کی، سبحان اللہ. لا خوف لا تخافوا ولا تحزنوا، بالکل نہیں ڈرو، آ جاؤ. ڈر لگتا ہے نا، پتہ نہیں قبر کے اندھیرے میں کیا بنے گا. اور کہیں گے بالکل ڈرنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی نہ خوف نہ غم. ہم تو دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست تھے، تم جو محنت کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ تھے دنیا کی زندگی میں. وفی الآخرہ، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے لیے ہے جس کا تمہارا نفس چاہے گا. مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا میں نفس پہ قابو کیا، اب چھٹی، اب جو مرضی کرو، اور جو منگوانا چاہو تمہیں ملے گا. نزلا من غفور الرحیم. یہ عجیب ہے، نزلہ. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ ایک غفور الرحیم کی طرف سے پہلی میزبانی ہے، یعنی ایپیٹائزر ہے. یہ تو ابھی تو مین کورس آئے گا. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں فرما برداروں میں شامل ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو کہ بہترین ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست ہے. کہ طریقہ ہونا چاہیے نا، وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. پہلے بھی آیا تھا، حکمت سے دعوت دو، برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو. یہ شخص جو تمہارا دشمن تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جگری دوست بن جائے گا. کوئی ہو طریقہ آئے تو صحیح، کسی کو صبر کرے، غصہ قابو کرے، اچھے طریقے سے بات کرے.
وما یلقاها الا الذین صبروا، آسان کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے۔ یہ کسی نصیب والے کو ہی ایسا اخلاق ملتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لینا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے قرآن کا نور میرے دل میں، آپ کے دل میں، سب کے دل میں اتر جائے۔ اللہ کرے اس کا بار بار ہم مذاکرہ کریں، بار بار اس کو دل کے کانوں سے پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل منور ہو جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔